اور مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، اس طرح 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا کہ سنقرئک فلا تنسى، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ ان کا باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز اتوار کو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کا نوری فرشتہ جبرائیل جب وحی لے کر اور قرآن مجید کی آیتیں لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوتا اور حضور کو قرآن مجید کی آیتیں سناتا، تو حضور یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن مجید کی آیتوں کو بھول جاؤں، آپ جبرائیل کے ساتھ اس کو دہرانا شروع کر دیتے، جبرائیل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو ایک تو یہ کہ وحی الہی کا بوجھ ہوتا، پھر ساتھ میں آپ اس کو دہراتے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کو اتنی بھی تکلیف ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سنقرئک فلا تنسى، حبیب ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولو گے نہیں۔ مطلب کیا ہے حبیب، آپ کو یہ جو خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں آیتیں بھول جاؤں گا، تو یہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا ہے، رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ نہیں، آپ بالکل بے خوف ہو جائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھا بھی دیں گے اور ایسا پڑھا دیں گے کہ کبھی آپ اس کو بھولو گے نہیں۔ اب سرکار کا معمول یہ ہو گیا کہ جبرائیل آتا، آیتیں سناتا، حضور خاموشی کے ساتھ سنتے، جیسے ہی جبرائیل چلا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ساری آیتیں خود بخود رب کی طرف سے آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ اس طرح پورا قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ عام دنیا کے حافظ دنیا داروں سے پڑھ کر حافظ بنتے ہیں، مگر سبحان اللہ ہمارے آقا رب سے پڑھ کر حافظ بنے ہیں، اور رب نے آپ کو حافظ بنایا ہے اور بغیر قرآن کو دوہرائے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، الا ما شاء اللہ،
مگر وہ جو اللہ چاہے. یعنی حبیب ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ قرآن بھولیں گے نہیں, ایسا پڑھائیں گے کہ بھولیں گے نہیں, مگر ہاں ان قرآنی آیتوں میں سے جو آیتیں اللہ تبارک و تعالی آپ سے بھلانا چاہے گا تو بھلا دے گا. اس میں اللہ کی حکمت ہوگی, اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا سنقرئک فلا تنسا, حبیب ان قریب آپ کو پڑھائیں گے آپ اس کو بھولو گے نہیں. پھر مگر آگے کہا الا ما شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہے, یعنی اللہ بھلانا چاہے گا تو بھلا دے گا. تو کیا حضور آیتیں بھول گئے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا الا ما شاء اللہ, تو اس کے بارے میں علماء تفاسیر کے 4 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کیا فرمایا الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. تو یہ ماشاء اللہ کا جو لفظ ہے صرف تبرک کے طور پر ہے. حقیقت میں اللہ نے چاہا نہیں اور حضور کے سینے سے کوئی آیتیں بھلائی نہیں گئی. اللہ نے کیا فرمایا اللہ چاہے گا تو, اللہ نے نہیں چاہا تو آیتیں سینے میں محفوظ رہیں. تو یہ ماشاء اللہ کا لفظ صرف تبرک کے طور پر ہے. دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. یعنی حبیب ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں, مگر ہم چاہے تو بھلا سکتے ہیں, ہماری قدرت میں ہے, ہم چاہے تو بھلا سکتے ہیں, مگر اللہ نے چاہا نہیں. اللہ نے چاہا نہیں تو حضور کے سینے سے آیتیں نکلی نہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیات منسوخ کے بارے میں ہے. آیات منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جن کی تلاوت کا بھی حکم تھا اور اس پر عمل کرنے کا بھی حکم تھا, مگر بعد میں یہ قرآنی آیتیں منسوخ ہو گئیں. یعنی ان کی تلاوت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس پر عمل کرنے کا معاملہ بھی منسوخ ہو گیا. تو وہ آیتیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی, اس پر عمل کا حکم بھی منسوخ ہو گیا, خود بخود وہ آیتیں حضور کے سینے سے اٹھا لی گئیں, کیونکہ قرآن سے اٹھا لی گئیں. تو یہ آیات منسوخ کے بارے میں. چوتھا قول یہ ہے کہ رب نے یہ فرمایا الا ما شاء اللہ, حبیب آپ کو ایسا پڑھائیں گے, ہمارا وعدہ ہے کہ بھولو گے نہیں, مگر اللہ تعالی چاہے گا تو عارضی طور پر آپ بھول جاؤ گے, مگر بعد میں یاد آ جائے گا. اور یہ عارضی طور پر بھلانا اس میں بھی ہماری حکمت ہوگی کہ آپ کی امت کو تعلیم ہو جائے, امت سیکھ جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی کبھار حضور نماز پڑھاتے اور کچھ آیتیں بھول جاتے. یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا. جیسے ایک مرتبہ سرکار نے نماز پڑھائی, جیسے امام کبھی کبھار آیت بھول جاتا ہے تو حضور سے کچھ آیتیں چھوٹ گئیں. حضور کے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آقا کیا یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ یہ آیتیں آپ نے نہیں پڑھی. سرکار نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا, تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ اگر یہ سرکار سے بھول واقع نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتا چلتا کہ اگر آیتیں بھول جائیں تو کس طرح نماز کو صحیح کرنا ہے؟ یہ حضور کو اس لیے بھلا دیا جاتا تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولو گے نہیں, مگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بھول جاؤ گے. اس میں ہماری حکمت یہ ہوگی کہ آپ کی امت کو تعلیم ہو جائے کہ نماز کو کس طرح درست کرنا ہے, کیونکہ اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ پیغمبر ہیں, امت تو پیغمبر نہیں ہے, اس سے تو بھول واقع ہوتی رہے گی. اگر آپ کا عمل نہیں ہوگا تو سنت معاملہ کیسے بنے گا؟ تو آپ سے ہم بھلا دیں گے تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے. اس طرح 4 قول ہیں. اچھا آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفا, بے شک وہ ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے, ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. مطلب کیا کہ حبیب آپ جو یہ سوچ کر
کہ میں قرآن مجید کی آیتیں بھول نہ جاؤں. جبرائیل کے ساتھ جو ظاہر کر کے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کو بھی جانتا ہے، اور آپ کے سینے میں یہ خوف چھپائے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن یہ آیتیں بھول جاؤں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کے خوف کو بھی جانتا ہے. ظاہری طور پر قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے، سینے میں جو اندیشہ ڈر ہے اس کو بھی جانتا ہے. حبیب آپ کو ٹینشن لینے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے دوسری تفسیر کہ انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ ہر ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے، چھپی چیز کو بھی جانتا ہے. یعنی بندوں کی ظاہری اور بندوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. بندے جو ظاہری طور پر اعمال و افعال کرتے ہیں، دنیا میں سامنے لوگوں کے سامنے جو اعمال کیے، جو باتیں کی، اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعمال و افعال اور ظاہری اقوال کو بھی جانتا ہے. اور بندے چھپ کر، دروازہ بند کر کے اندر جو اعمال و افعال کرتے ہیں، اندر جو چپ کے ہینڈز فری بھرا کر جو باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک اللہ ہر کھلی ہوئی چھپی چیز کو جانتا ہے. جبکہ وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنا ظاہر بھی درست کرے اور اپنا باطن بھی درست کرے. اچھا، یہ تفسیر ہو گئی. اب اس سے ہمیں نکات کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی آیتوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے انبیاء کرام کا جو نسیان ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام کا بھولنا، وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو ہمارا نسیان، ہمارا بھولنا ہمارے اپنی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا قصور ہوتا ہے، ہماری خامی ہوتی ہے. مگر سبحان اللہ، انبیاء کرام کا بھولنا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. انبیاء کرام کا نسیان اور انبیاء کرام کا بھولنا بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بھول جاؤ گے. پتا چلا کہ آپ کا بھولنا بھی رب کی طرف سے ہوگا، بھولنا بھی رب کی طرف سے ہوگا. دیکھیے اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، دادی حوا کو پیدا فرمایا، دونوں سے کہا کہ آدم و حوا جنت میں رہو، ہماری جو نعمتیں جس طرح چاہے بے روک ٹوک کھاؤ، مگر یہ گندم کا دانہ اس کو نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا. ایک مدت تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دانہ نہیں کھایا. کچھ مدت کے بعد بھول واقع ہو گئی، دانہ کھا لیا. اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا فنسی آدم، آدم سے بھول ہو گئی، آدم سے نسیان ہو گیا. اچھا، بھول تو واقع ہو گئی، ظاہراً تو بھول ہے، مگر یہ بھول کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ دنیا کی ساری بہاریں، دنیا کی ساری رونقیں، بلکہ دنیا میں انبیاء کرام کا تشریف لانا، یہاں اولیاء کرام موجود ہیں، کئی خیر کے چشمے پھوٹے ہوئے گے، یہ دنیا کی ساری بہاریں حضرت آدم کی اس بھول کی وجہ سے ہے. اگر بھول نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ آتے، اور دنیا میں نہ آتے تو یہ ساری بہاریں بھی نہ ہوتی. تو یہ بھول انبیاء کرام کی ظاہراً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھول ہے، مگر ان کا بھولنا بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی امت کے لیے خیر ہوتی ہے، امت کے لیے برکت ہوتی ہے. اسی طرح بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ظہر یا نماز عصر پڑھائی. اب 4 رکعت ہوتی ہے، مگر پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دی. اب جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو بکر عمر جیسی عظیم ہستیاں موجود ہیں، مگر سرکار کا ایک روب تھا، سرکار کی ایک ہیبت تھی، ایک ادب کا ماحول تھا صحابہ کرام میں. عظیم ہستیاں بھی ادب کی وجہ سے حضور کو کچھ بول نہ سکی کہ آقا 2 رکعت ہی ہوئی ہے. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، ہاتھ کچھ لمبے تھے اس لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا، 2 ہاتھوں والے، 2 لمبے ہاتھوں والے. اس ذوالیدین صحابی نے عرض کیا کہ آقا
کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ یعنی ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہوتی ہے، اب 2 ہی رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا، کیا رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب 2 رکعت ہو گئی یا پھر بھول ہو گئی ہے؟ حضور نے دیگر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ سچ کہتا، آپ نے 2 رکعت ہی پڑھائی۔ تو حضور نے پھر نماز کو اس کو درست کیا۔ اب یہ ظاہراً بھول ہے، مگر یہ نہ ہوتا تو امت کو پتا کیسے چلتا کہ بھول ہو جائے تو نماز کو درست کس طرح کرنا ہے؟ تو یہ رب کی طرف سے بلا دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا فنوسی تو میں بھلا دیا جاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ نسی تو میں بھول جاتا ہوں، بلکہ میں بھلا دیا جاتا ہوں، رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ بھول واقع ہو اور امت کو قیامت تک کے لیے مسائل معلوم ہو جائیں۔ تو یہ امت، یہ انبیاء کرام کا بھولنا ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، انبیاء کرام کا نسیان بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بھول ظاہراً عام انسانوں کے لیے نقص ہوتا ہے، ظاہراً عام انسانوں کے لیے خامی ہوتی ہے، مگر سبحان اللہ انبیاء کرام کا بھولنا بھی، انبیاء کرام کا نسیان بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب انبیاء کرام کا بھولنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے تو کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں۔ ارے نادانو، وہ انبیاء کرام کی بھول بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو بھلا دے گا، حکمت یہ ہوگی کہ امت کو تعلیم ہو جائے، امت کو تعلیم ہو جائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کو بھی درست رکھے، اپنے باطن کو بھی درست رکھے۔ اس لیے کہ رب نے کیا فرمایا، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو جیسے بندوں کے سامنے بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے، عیب ظاہر ہونے نہیں دیتا، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچتا ہے، تو بند کمرے میں بھی چاہیے کہ یہ سوچے کہ کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، میرا رب مجھے دیکھتا ہے باطن سے۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنا اور رب کے درمیان کا معاملہ درست کر لے گا، یعنی وہ یہ سوچتا ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھتا ہے، اس نے اپنے اور رب کے درمیان کا معاملہ درست کر لیا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کے لیے اللہ کافی ہوگا، یعنی لوگوں کے بارے میں جو اس کے معاملات اللہ خود بخود درست فرما دے گا، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو اپنے باطن کو درست کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو بھی درست فرما دے گا۔ اور ایک حدیث سے آپ دنگ رہ جائیں گے، سرکار دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، مولا میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے، میرا اندر والا حصہ ظاہر سے بہتر بنا دے، وجل علانیتی صالحا، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے، میرا ظاہر نیک بن جائے اور باطن اس سے بھی زیادہ نیک بن جائے، جتنا میں ظاہر میں نیکوکار ہوں اس سے زیادہ باطن میں نیکوکار بن جاؤں۔ وجعل سریرتی خیرا من علانیتی، مولا میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے، وجعل علانیتی صالحا، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے۔ اور آدمی یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألوک من صالح ما توتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل، مولا میں تجھ سے اچھے مال، اچھے گھر بار اور اچھی اولاد کا سوال کرتا ہوں جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والے ہوں۔ 3 باتیں سرکار مانگتے، اچھا مال، اچھا گھر بار یعنی اچھی گھر والی، اور اچھی اولاد، اور یہ تینوں کیسے ہوں؟ نہ مدل ہوں اور نہ دال ہوں نہ مدل ہوں، نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال ملتا ہے مگر وہ مال گمراہ کرنے والا ہوتا ہے،
کہ پہلے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ مال نہیں ہوتا ہے تو خوب نیکوکار ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مگر جیسے مال ملتا ہے اب قدم بہک جاتے ہیں، اب قدم پھسل جاتے ہیں، اب نمازیں بھی گئیں، اب روزے بھی گئے، اب جو ہے مال کی وجہ سے عیاشیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے تو دعائیں مانگا کرتا تھا، مولا مال دے گا مسجدوں میں دوں گا، مدرسوں میں دوں گا، یتیم خانوں میں دوں گا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کروں گا، مگر اب یہ چیزیں اس کو فضول خرچیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کیا مال ملا مگر مال گمراہ کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا مولا ایسا مال عطا فرما جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والا ہو۔ اور کیا مانگا؟ ایسا گھر بار عطا فرما، جو اچھا گھر بار عطا فرما جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والا ہو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی نیکوکار ہے، صالح ہے، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، شادی ہو گئی، چند دنوں کے بعد داڑھی نکل گئی، چند دنوں کے بعد نمازیں چلی گئیں، چند دنوں کے بعد اسلامی لباس اتر گیا، اب ہینڈسم بن گیا، اب ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے یہ وہی ہے جو مسجد میں نظر آتا تھا۔ گھر والی ملی مگر گمراہ کرنے والی۔ سرکار نے فرمایا اللہم انی اسألک من سالما توتی الناس من المال والاہل والولد، اہل ایسا اہل عطا فرما، ایسی اہلیہ عطا فرما، ایسی گھر والی عطا فرما، ایسا گھروار عطا فرما جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والا ہو۔ اور کیا مانگتے؟ اللہم انی اسألک من سالما توتی الناس من المال والاہل والولد، ایسی اولاد عطا فرما اچھی کہ جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والی ہو۔ کبھی آدمی اولاد کے لیے منتیں مانگتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، کئی جو ہے درگاہوں کے چکر کاٹتا ہے، کئی ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے، خدا کر کے محنتوں کے بعد اولاد ملی، مگر وہ ایسی اولاد ملی کہ آگے بڑھ کر ایسے کام کیے کہ آدمی خود گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد کی جو ہے محبت جوش مارتی ہے۔ تو اولاد کہتی ہے نہیں یہ تو کروں گا، اور آپ بھی کریں، تو اولاد کی محبت کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ اولاد کی محبت کی وجہ سے کبھی کبھار آدمی کفر تک میں مبتلا ہو جاتا۔ قرآن مجید کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک جگہ جا رہے تھے، ایک شہر میں۔ اچانک جو ہے دیکھا کہ بستی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پکڑا، زمین پر لیٹا، زور سے گردن مروڑی، اس کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے، اقتلت نفسا زکیہ، اللہ کے بندے خضر تم نے ایک بے قصور بچے کو قتل کر ڈالا، قجئت شیئا نکرا، بڑا برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، جو میں کام کروں گا اللہ کی حکمتیں ہوں گی۔ بعد میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت یہ بیان کی کہ یہ جو بیٹا تھا یہ بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا، اس کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ مسلمان تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کی محبت میں ماں باپ بھی کیا ہو جائیں، کافر ہو جائیں، تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ مسلمان رہیں اس کے ماں باپ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے بھی بہتر اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ سائیوا کو بیٹا تو قتل ہو گیا، مگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماں باپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔ یہ لڑکی ایک نبی سے بیاہی گئی، اور اس کے شکم، اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور اس نبی کے ذریعے پوری قوم کو ہدایت نصیب ہوئی۔ تو اولاد جو ہے کبھی کبھار ایسی گمراہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتی ہے، لہذا دعا مانگی مولا ایسی اولاد عطا فرما جو گمراہ نہ ہو نہ گمراہ کرنے والی ہو۔ تو سرکار فرما اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، مولا میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے، ظاہر نیک ہو اور باطن اس سے بھی زیادہ نیک ہو۔ اللہ نے فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، لہذا بندے کو چاہیے کہ ظاہر کو بھی درست کر لے باطن کو بھی درست کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان قرآنی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔